ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت، خیر و بھلائی کے لیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پیاری سامیات، میری قسمتی ہے کہ میں آپ کو سیرت النبی پڑھاؤں۔ آپ سب قسمت والے ہیں کہ آپ سیرت النبی پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے کے بعد ہم کو اس مبارک علم کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ اس علم کو نفع والا علم بنا دے۔ یا اللہ یہ علم ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے علماء علم دین کو حاصل کرتے تھے لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یا رب ہم کو بنی اسرائیل کے علماء کی طرح مت بنائیے۔ یا رب اس مبارک دین کا علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، میری بہنیں طلب علم بن کر یہ کلاس آج جوائن کری، اللہ ان سب کی ضروری حاجتوں کو آپ پورا کر دیجئے، ان کی ضروری تمناؤں کو یا اللہ پورا کر دیجئے۔ یا اللہ میری بہنوں کی ہر مشکلوں کو دور کر دیجئے۔ تو پیاری بہنوں، جو علم دین کو حاصل کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، یہ صحیح حدیث علم دین کو حاصل کرتا ہے، چاہے وہ پڑھانے والا معلم ہو یا پڑھنے والے ہو، ان کے لیے سمندر کے کیڑے مکوڑے مچھلیاں تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ لوگ سب اس مبارک علم دین سے لگے ہوئے رہیے، خاص کر اس فتنے کے دور میں جو دنیا ہم کو اب کہاں پر لے رہی ہے، اس کی محبت میں کھینچ رہی ہے اور ہم دنیا کے اندر پھسلتے جا رہے ہیں اور ہم آخرت سے غفلت برت رہے ہیں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ ہم کو تیرے پاس اچھے اچھے اعمال شفٹ کر کے قبر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسے اعمال تیرے پاس شفٹ کر کے آنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے ہمارے قبر قبرہ جنت کا باغ بن جائے۔ اللہم آمین یا رب۔ پیاری بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب کافی ہے۔ وہ سوال کا جواب کیا ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے قبر میں آ کر پوچھیں گے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کون ہے؟ تو نبی کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پہلا سوال من رب کا، دوسرا سوال من نبی کا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی معرفت ضروری ہے، توحید کی تعلیم تو بہت ضروری ہے۔ میں ہر لیسن میں توحید بتلاتی رہتی اور انشاءاللہ ابھی بھی بتلاتے رہوں گی، اس لیے کہ پہلا مرحلہ توحید میں صحیح تو جنت میں جانا آسان ہے۔ اگر ہم شرک میں مبتلا ہے تو جنت ہمارے لیے حرام۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم کو شرک سے بچائے۔ اور دوسرا جو سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال من نبیوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم آپ کی سیرت جانیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کو آپ چاہتے، کیوں چاہتے؟ کوئی نہ کوئی اس کے اخلاق دیکھتے ہی چاہتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ جتنا معلوم کرتے رہیں گے، جتنا سیرت پڑھتے رہیں گے، اتنی محبت پیارے نبی کی آپ کے دل میں آتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو آئیڈیل بنانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بنانا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ عمل کا پوائنٹ بھی نکالیں گے، ہم کسی کو معاف کرتے کئی کرتے، کیوں ہمارا دل ایسا ہو گیا؟ ہم غور کریں، آپ نوٹ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹی کے خاتین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاتین ہبا بنت اسود کو بھی معاف کر دیے جب فتح مکہ ہوا۔
ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے. آپ جو تکلیف دیتا تھا آپ ان کے ساتھ اچھے رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کیا تھے؟ مثالی باپ تھے. ٹھیک ہے، بہترین مثالی شوہر تھے. سبحان اللہ. آج لیکن ہمارے مردوں کو دیکھا گیا تو ہمارے مرد بہترین باپ ہوتے ہیں تو بہترین شوہر نہیں رہتے، بہترین شوہر رہے تو بہترین باپ نہیں ہوتے، یا پھر بہترین بھائی نہیں رہتے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین باپ تھے، بہترین شوہر تھے، بیویوں کے ساتھ اچھے تھے، دوستوں کے ساتھ اچھے تھے، بہترین دوست تھے. ٹھیک ہے، ہم کو بھی ہر چیز میں ایک بہتر پتا ہے، یعنی دوستوں کے ساتھ بھی بہتر پتا ہے. دوستوں کی تکلیفوں کو کیا کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہنے میں بہترین مثالی بیوی بننا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا بہترین مثالی بیوی بننا ہے. اب جب شادی ہوتی کچھ نہ کچھ تکلیفیں پریشانیاں تو رہے. ٹھیک ہے نا، سب کو خوشیوں والی زندگی ایک ساتھ نہیں مل جاتی تو اس کو برداشت کرنا. ٹھیک ہے، اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے دین کے اوپر عمل کرنا. سو ایک بہترین بیوی بھی بننا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، اور ایک بہترین ماں بھی بننا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ تھے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، یعنی تمام عالم کے لیے رحمت بن کے بھیجے گئے. فرشتوں اور شریر کے لیے بھی رحمت بن کے بھیجے گئے. پرندوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پرند کے لیے، چرند کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہو. ٹھیک ہے، ہم کو آئیڈیل بنائے رہنا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے جیسے عام انسان تھے، کچھ خاص انسان، فرشتے نہیں تھے. کیسے انسان تھے؟ عام انسان، میرے اور آپ کے جیسے انسان. محمد بن عبداللہ تھے، محمد بن عبداللہ تھے میرے اور آپ کی جیسا. 40 سال کے بعد، 40 ایئرس کے بعد جب آپ کو نبوت ملی تو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ ہوئے. تو رسول اللہ ہوئے تو محمد بن عبداللہ تھے تو یتیم پیدا ہوئے، ہر قسم کی تکلیف بچپن سے اٹھائے. سبحان اللہ. اتنی تکلیفیں اٹھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائے، ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل بن کے دکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ پیاری سامیات اگر غور کرے تو آپ بہت دولت والے بھی بن گئے تھے. آخری شروع میں بھی دولت والے تھے اماں خدیجہ سے شادی کر کے، آخری میں بھی اللہ کے رسول بہت دولت والے بن گئے تھے. لیکن دولت والے ہونے کے باوجود بھی ایسی زندگی گزارے، فقیرانہ زندگی گزاری. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہمارے گھر میں 3 دن چولہا نہیں چلتا. اللہ اکبر. حالانکہ بہت مال دولت تھی، اللہ کا اگر حکم ہو جائے تو عورت پہاڑ سونے کا بن جائے. صحابہ اتنا چاہتے تھے کہ آپ کے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دے. ٹھیک ہے، اور آپ خود وقت کے نبی بن گئے تھے، آپ خود پورے سبحان اللہ ایک لیڈر بن گئے تھے. ایک مثال کے طور پہ ایک لیڈر غریب ہے، اچانک سے اس کو کیا، ایک لیڈر بولی سوری ایک انسان بہت غریب شخص سے اچانک وہ لیڈر بن گیا تو کتنا مالدار ہو جاتا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈر بن گئے. چاہے تو آپ کے پاس کتنا مال رہ سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت کو نہیں چاہے. ایک کیا ہے، ایک فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے ایمان لایا. وہ برہمن کیا تھا کہ کون سی سیرت پڑھا، کون سی کتاب پڑھا؟ الرحیق المختوم پڑھا. الرحیق المختوم کو کون لکھے؟ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھے، جن کو عالم اسلام میں سب سے پہلا اکمل انعام ملا. سعودی عرب کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ سب اس پہ لکھے، سیرت کے اوپر کتاب لکھے. سو ہر طرف سے پاکستان کے علماء، ہندوستان کے علماء، ہر طرف سے علماء کیا کرے، سیرت کے اوپر کتاب لکھے. ہر طرف سے سبحان اللہ کتابیں تحریر ہو رہی ہیں. پھر جو وقت دیا گیا تھا اور وقت ختم ہونے کے بعد وہ حکم دیا گیا کہ یہاں کا سعودی میں اعلان کیا گیا وہ تمام کتابیں سعودی عرب بھیجی جائے. تو ہر طرف سے کتابیں، یعنی صفی الرحمان مبارک پوری کی آئی، پاکستان سے ہر طرف کتابیں آنے کے بعد وہ کتابوں کو جانچا گیا، پڑھا گیا. تو سب سے افضل انعام پائے ہندوستان کے عالم صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، الرحیق المختوم، جو انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب کو لکھ دیا.
تو ان کو کتنے ملے؟ 50,000 ریال ملے. 50,000 ریال ان کو انعام دیا گیا ہے. اس سبحان اللہ اور جو سیرت کی کتاب لکھا اور اس کی آسان تصنیف تجلیات نبوت لکھی. سفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ الرحیق المختوم کو عربک میں لکھے تھے، لیکن اس کا ٹرانسلیشن کس میں کیا گیا؟ اردو میں کیا گیا، اس لیے کہ اردو دا حضرات کی کیا کرے، اس سے فائدہ اٹھائے. اور دوسرا انعام کسی کو 40,000 ریال ملے، کسی کو 30,000 ریال، کسی کو 20,000 ریال، پھر آخری انعام 10,000 ریال. ٹھیک ہے. تو سیرت میں پیاری پڑھنا بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور غیر مسلم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ سنے ہوں گے مائیکل ہارٹ. مائیکل ہارٹ کیا تھا؟ یہ ایک کرسچن تھا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، بلکہ ایک سیرت کو نہیں پڑھا، دنیا کے 100 شخصیتوں کی سیرت کو پڑھا. دنیا میں جو بھی بڑے لوگ آئے ان کی 100 شخصیت کو پڑھا. حالانکہ کرسچن تھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا. پھر وہ اپنی کتاب میں سب سے پہلا نمبر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیا ہے؟ یہ شخص بہت کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے. یعنی پریکٹیکل لائف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل کر کے دکھائے. ٹھیک ہے. یعنی رہنا سہنا، یعنی اب جو تقریر کرے میں آپ کے سامنے بہترین تقریر کروں، پھر میرے ساتھ آپ لوگ ملنے کے لیے آئے اور میرا عمل نہ دیکھے تو آپ لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تقریر کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تسلیت کرنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ جو کہتے تھے وہ عمل بھی کرتے تھے. تو پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. تو مائیکل ہارٹ جب یہ پڑھتے تو آپ کے سب سے اچھی شخصیت اللہ کے رسول کی ہے، تو انہیں سب سے پہلا اپنے بک میں نمبر دیا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 6واں نمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. تو پیاری سامیات، غیر مسلم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں. غیر مسلم بھی پڑھ پڑھ کے متاثر ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی کیا ہے؟ ایک ہمارے لیے نعمت ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ بھول گئے تو صحابہ اکرام سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کچھ تخفیف کر دی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ نہیں، میں بھول گیا تھا. پھر آپ واپس آئے، جو نماز بھول گئے تھے، جو رکعتیں بھول گئے تھے اس کو پڑھے، آخری میں سجدہ سہو کرے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو دکھانا تھا اگر تم نماز میں کوئی چیز بھول جاؤ، کوئی رکعت بھول جاؤ، پھر یاد آ گئی تو فوراً آ کے اس رکعت کو کمپلیٹ کرو، آخری میں 2 سجدہ سہو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہے، اے بلال، ہم سب سو رہے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں، ہمیں اٹھا دینا فجر کی نماز کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، صحابہ اکرام سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی گہری نیند سو گئے. جب بیدار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اے بلال، آپ نے ہم کو فجر سے کیوں نہیں اٹھایا؟ جب بلال نے کہا، اے اللہ کے رسول، جس رات میں آپ سایہ النبی ابدا بنفسی یا رسول اللہ، النبی اخذ بنفسی یا رسول اللہ، جس رات میں آپ کو سدایا اس رات سے مجھے نہیں سدا دیا اللہ کے رسول. حضرت ابوبکر کی نماز فضا ہو گئی، حضرت عمر کی نماز فضا ہو گئی، پیارے نبی کی نماز فضا ہو گئی، حضرت بلال حبشی کی نماز فضا ہو گئی. اللہ سے پیاری روزہ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنے والے، دن کے شہر سوار تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام کی نماز فضا ہو گئی. اللہ کے رسول وقت کے نبی ہونے کے باوجود سبھی کی نماز فضا ہوگی. تو یہ بھی ہمارے لیے خدا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنایا. اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ اکرام کو سنانا چاہتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی کو سنانا چاہتا تھا. جب پیارے نبی صحابہ اکرام سو کے اٹھے تو کہنے لگے یہ شیطان کی جگہ ہے، چھوڑ دے. پھر اذان دی گئی، اقامت دی گئی، پھر سب نے نماز کو فضا ادا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوچانا بھی یہ ہمارے لیے سپنا ہے. اگر آپ کو کبھی کبھار ایسی چیز لگ جائے کہ آپ کو کوئی ارادہ نہ ہو نماز چھوڑنے کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کیا کرتے آنا ہے، واؤ سچے والا ہے.
इधर फिर इसको नमाज दोहराना चाहिए। तो ये भी हमारे दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलना भी कभी फिर एक ये हमेशा नहीं हुआ अल्लाह के रसूल के साथ, ये कभी कभार हुआ, यानी ये साथ बात हुआ। ये भी क्यों हुआ कि उग्रत को अल्लाह तबारक व तआला दिखाना चाहते इस पेश कि अल्लाह के रसूल कहने received is best को दोना है। बीते प्यारी बहनों, इसलिए सीरत रसूल से जानना बहुत जरूरी है कि हर चीज में हमको क्या बताना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तस्वीर सदा बताना है, एक तबूदा बताना है। अब आइए प्यारी बहनों, आज हम इंशाअल्लाह देखेंगे सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत हमको अता फरमाए। प्यारी सानियत, अगर हम खुश नसीब होते हैं तो रसूलुल्लाह के बार भी होते, रसूलुल्लाह के साथ होते, रसूलुल्लाह के साथ बैठे होंगे, लेकिन हम सफाई तरफ की तरह खुश नसीब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह के रसूल उठाते थे। अन्य उम्मती होने की वजह से हमको क्या करना चाहिए, हमको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का टिकट पहनना चाह सके। आइए पहला पहलू जानने के लिए और देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुल्क पे भेजे गए। आप पूरी दुनिया की तरफ देख लीजिए, आप हर तरफ दुनिया की तरफ खबर उठाइए कि दुनिया कितनी बड़ी है। इन्हें आपको साथ बड़े बन रहे आदमों को तफसीर क्या दिया अपना वक्त पर। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पानी है और खुशकी बहुत ज्यादा कम है। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला कितनी आबादी इंसानों की सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला इंडिया में कितने लोग हैं, बांग्लादेश में कितने लोग हैं, अमेरिका में कितने लोग हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारी अल्लाह के रसूल को सभी फना के दीप होते। इंडिया के अंदर अल्लाह के रसूल कभी फना के नहीं पूजे, बल्कि अस्तागफिरुल्लाह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे पहले अरब को दीजिए। सऊदी अरब को पहले अरब नहीं होते हैं, पहले अरब क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसके हर तरफ फाटी फाट और बीच में क्या है, जजीरा सऊदी अरब है। जजीरा सऊदी अरब यानी सूखी जगह जिसके बीचों बीच बल्कि पूरे शरीर के बीच में पाना है। उस जगह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला इंडिया में क्यों नहीं भेजा, अल्लाह तबारक व तआला बांग्लादेश को हमारे नबी को क्यों नहीं भेजा, लेकिन ज़रबुल आलमीन क्यों नहीं भेजा, इसका फवाद क्या है। प्यारी बहनों, आज अल्लाह के रसूल की हदीस को लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मक्का की प्रकृति सबसे ज्यादा खूब है, इसीलिए इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला मक्का की सौतबीर के प्यारे नबी को भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी ने मक्का को मुखातब करके फरमाया, तो मुझे हर शहर से ज्यादा पसंद है। अगर देखिए कौन से लोग यहाँ से मुझे नहीं निकालते तो मैं यहाँ पर से कभी भी नहीं निकल सकता। वो प्यारी बहनों, सरजमीन में सबसे अच्छी सरजमीन वो नस्ल फतवारे वो सऊदी अरब है। खुश नसीब है मेरी बहनें जो नजफ के अंदर बैठी हुई है। नजफ यानी रियाद, पहले रियाद का नाम नजफ था। सुभान अल्लाह, आज हम उस मुकम्मल पे बैठे हुए जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन दिखाना है। पहले जहाँ मक्कातुल मुकर्रमा है उसको हिजाज कहते हैं और उसी हिजाज में मक्का है, मदीना है, जिब्सा है, ताइफ है। और सुभान अल्लाह उसी मक्का के पर मक्का के अंदर रेड सी भी है, यानी रेड सी यानी समंदर साफ उसमें पहले अरब यानी मक्का के हर तरफ समंदर ही समंदर है और जीत के सुभान अल्लाह काबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में महारता भेजे जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शहर ऐसा नहीं है कि जिसमें दज्जाल नहीं आएगा, दज्जाल हर जगह आएगा, हर मुल्क में आएगा, लेकिन वो मक्का और मदीने के दाखिल नहीं हो सकता। मक्का और मदीने के हर तरफ फरिश्ते ठहरे हुए हैं और उसकी हिफाजत कर रहे हैं, जिसकी वजह से दज्जाल मक्का मदीने में नहीं आ सकता। मक्का और मदीने में जो शख्स साफी हो जाए उसका ताता तक उखाड़ के नहीं फेंक सकता, वहाँ पर किसी जानवर को भी कत्ल नहीं कर सकता। अगर उसने कोई जानवर को कत्ल कर दिया तो उसको क्या देखना पड़ेगा, एक तरफ से अफवाह। तो ये है प्यारी बहनों,
زمین مختص جس ہر طرف پانی ہی پانی ہے، بیچ کا علاقہ خشک ہے، سبحان اللہ، جس میں مکہ ہے، مدینہ ہے، جس میں سبحان اللہ جدہ ہے، طائف ہے، پھر اسی کے قریب ہے ریاض ہے، اور بہت سارے وہ ملک جس کو عربیت فارسی کہتے ہیں، جیسا کہ اوغان ہے، وطن ہے، اور ایران ہے، عراق ہے، عراق کے باشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، عراق میں جب آپ کو تنگ کر دیا گیا وہ آپ عراق سے تو پر کے اوغان تشریف بھی کرائے، فراز سے آپ سبحان اللہ، اللہ تبارک اب انشاءاللہ یہاں سے جو اس پہ ہے وہ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بھیجے گئے، اس جگہ کی ایسی آمد کو حدیث نبوی کے ذریعے سے پوری کی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کی سیرت جاننا کیوں ضروری ہے وہ نمبر ایک پوائنٹ آپ جانتی، خبر میں ہم اسی گوار ہوتا کے پر خبر کیا، اور اللہ کے رسول دوسری جگہ نہیں بھیجے جاتی، جب مکہ میں ہی کیوں بھیجے گئے، پھر سعودی عرب میں ہی کیوں بھیجے گئے، بہت اچھا وشواس کی کہ پوری دنیا میں بہنوں جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اور سبن مقدمات، ٹھیک ہے۔ آئیے پیاری لفظ اب ہم دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ کا نام کیا ہے، یعنی سعودی عرب کو عرب سنسکرت کیوں سے ٹھیک ہے، لفظ عرب کیوں تو تیز، لفظ عرب کے لفظی معنی پہلا بیاب و بیاض زمین کے ہیں، یعنی عرب کے معنی کیا ہے، عرب جس کو کہتے ہیں لفظی معنی یعنی لفظ ایک زبان ہے، وہ لفظی زبان میں اس کو صحرا کہتے ہیں، صحرا یعنی جنگل، ریگستان، بیاب و بیاض زمین، یہ چٹیل میدان، ٹھیک ہے، جہاں پر سب سے زیادہ کیا ہے ریتیلی علاقہ ہے، یہ لفظ چوبیر نما عرب اور اس پہ بچنے والی فارم پر بولا گیا، یاد عرب سنسکرت، عرب کے لوگ کیوں کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہریالی نہیں، یہاں پر سیلابی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر چٹیل فیضات ہیں، تو اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں سعودی عرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرب کیوں کہتے ہیں وہی بات ہوگا کہ اس لیے کہ یہ بچہ زمین ہے، یہاں صحرا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو عرب کہیں گے، اور عرب کے مغرب میں بحر اسود، مغرب میں کیا ہے بحر اسود، آپ لوگ اگر دیکھو گیا مشرق مغرب شمال جنوب، تو عرب کہاں پر ہے، عرب کون سے حصے میں ہے، مغرب کے حصے میں، مغرب کے حصے میں عرب ہے، اور اسی کے حصے میں کیا ہے بحر اسود، جزیرہ نما کی بحر اسود یعنی ریڈ سی، مشرق میں تغلیظی عرب ہے، جی، اور جنوب میں عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، اس ایک بڑا حصہ جنوب میں بحر عرب ہے جو حقیقت بحر ہند کا پیدا ہوئی، شمال میں ملک شام اور اسی فقط شمالی عراق، یہ کیا ہے کچھ کا فلسفہ ہے، آپ لوگ لیکن ظاہر بہت ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹری میں آئے، کنٹری میں آئے تو اس کے بارے میں معلوم رہنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھیجے گئے تو وہ جگہ کیسی بننجر ہے، کیسی ہے، خالف ہوگا، خالف تو ہے الحمدللہ، اور اسی مفاد پہ سبحان اللہ وہ پہ، لیکن سیرت کھولے تو سیرت کے پتے کے کیا ہے، یہ کچھ بوس ہے کہ ہم کو معلوم ہونا سے سعودی عرب کس کو کہتے ہیں، عرب کے معنی کیا ہوئی، عرب کے معنی بیاب و بیاض بچے زمین کے ہے، ٹھیک ہے، اور عرب سعودی عرب وہ کتنے رقبے کے اوپر ہے، انڈیا کتنا رقبے کے اوپر ہے، صحیح معلوم ہے کوئی بات، لیکن سعودی عرب کو کتنا رقبے پر ہے، کہ کتنی زمین ہے اس کی، بس لاکھ سے 13 لاکھ مربع میٹر تک ہے اس کی زمین، کتنی ہے اس کی زمین، 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میٹر ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا یہ سعودی عرب، اس سعودی عرب کے اندر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے تھے، رسمی اعتبار سے قومتی میں عرب اطران کی فتنے بیان کی ہوئی، ایک طرف صاحبہ فتیحی مرد، عرب صاحبہ آپ کو فلسفہ سکھا، عرب صاحبہ یعنی اگر یہ کتاب الرحیم المختوم کھولی کہ آپ لوگ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی استاد ٹیچر پہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی، یہ بہت ضروری ہے سیرت پڑھنے کے لیے، بہت ضروری، اللہ کے رسول عرب میں ہی کیوں بھیجے گے کی وجہ جان لیے آپ لوگ، اور عرب کے معنی کیا ہے وہ بھی جان لیے کیا پرسٹ، ٹھیک ہے،
اور عرب میں پہلے کون سی فارم تھی؟ عرب قاعدہ. اب عرب پڑھنے کا آپ کو سخت دکھے گا، اب میں اس کو آسان کر کے پڑھتا ہوں. عرب قاعدہ یعنی وہ فارم جو کیا ہو چکی، مٹ چکی، جیسے کہ فون آج پہلے سب ہوگی اللہ کی نافرمانی کیا تو مٹ گئی، تو اس کو کہتے عرب قاعدہ یا دستخط. ٹھیک ہے، عرب قاعدہ. عرب قاعدہ یہ تو مٹ چکی فارم. اب جو مٹ چکی اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، جیسے ابو جہل کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد آسر کا کوئی ذکر ہے، بڑے نبی کے والد تھا آسر، وہی ذکر تھی. جو نافرمان ہو پر کوئی ذکر نہیں. اب یہ نافرمان قوم عاد قوم ثمود کا کوئی ذکر. ٹھیک ہے نا. اور دوسری عرب قاعدہ، اور تو پہلی تو تھی عرب قاعدہ، دوسری ہے عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو جارت بن نسب سے فہتان کی نسل تھی. پہلے عرب کے لوگ انڈیا کا کون آئے مت جانو، لیکن یہ جاننا بہت ضروری. کیوں جاننا ضروری؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہمارے صحابہ اکرام تو رسول اللہ کو جانتے ہیں، کیا ہم سیرت نہیں جان سکتے؟ کیا ہم فلفل نہیں یاد کر سکتے؟ تو دوسری کون سی تھی؟ وہ عرب عاربہ. عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو قحطان کی نسل سے. ٹھیک ہے، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا. ٹھیک ہے. اب تیسرے نمبر پہ ہے عرب مستعربہ. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ عرب مستعربہ. یہ سب پرپس ہی آپ لوگ یاد کرنا ہوگا. میں کوشچن آنسر بنا کے بھیجو دیا، اس میں آپ لوگ یاد کر لیں. شروع میں تو سب سیکھتا اور ریکارڈنگ کس کو بولے. عرب قاعدہ تابعید ہوگی. ٹھیک ہے. عرب عاربہ وہ بھی چلی. ٹھیک ہے، اس کی بھی نسل نہیں. عرب مستعربہ، عرب مستعربہ. اب عرب مستعربہ کی جد آنا کون ہے؟ جد اوجد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور سیرت پڑھنا کام کی جب تک کہ عرب مستعربہ کے بارے میں نہ پڑھ. عرب مستعربہ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہ پڑھ. ٹھیک ہے. جد امجد عرب مستعربہ کے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام عرب مستعربہ کے جد امجد اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کہاں کے باشندے ہیں؟ عراق کے باشندے ہیں، جو بابل میں پیدا ہوئے. پڑھے تھے سر ہسٹری میں ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری. اور آپ واقعہ تو معلوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے باندھ دیا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا یادانی کو ہی پڑھتا ہوا سلام اے آپ سے ٹھگی اور سلامتی ہوگا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ دیے. عراق کو چھوڑ کے کہاں پر تشریف لے کے آئے؟ کہاں پر تشریف لے کے آئے؟ حران تشریف لے آئے. حران سے فلسطین تشریف لے. حران سے کہاں پر لے کے گئے؟ فلسطین تشریف لے کے گئے. پھر فلسطین سے دعوتی سرگرمیوں کے لیے ہر طرف کا ملک کا سفر کرتے رہے. آپ غور کریے، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی میرے اور آپ کے جیسے صاف ہو کتنا سفر کرے ابراہیم علیہ السلام. اس وقت تو سفر کی سہولتیں بھی نہیں، اللہ کا حکم ہوتا تھا کتنا سفر کرتے تھے. اللہ کا حکم ہوا فلسطین سے ان کے شام سے کہاں پر آنا؟ عرب پرتھوی میں آنا. حکم ہوتے ہی عرب پرتھوی میں حاجر علیہ السلام کو لے کے آ گئے. اور وہ حاجر علیہ السلام کی کیسی خاتون تھی؟ ایک خاتون یہ نہیں پوچھ رہی کہ اے ابراہیم، اے میرے شوہر، آپ یہ سیران جگہ ہم اور آپ رہتے تھے شروع میں، جب سیران جگہ دیکھتے تو گھبرا کے بھاگ جاتے، لیکن آج ہم مزے میں کیوں مزے میں؟ اب ہم نے نا ہر طرف عالیشان پارکس ہوئے، سبحان اللہ، ہر طرف خوبصورت پارک ہے. ویکینڈ آتے ہی ہم ماشاء اللہ خوبصورت پارکوں کی سیر کے لیے چلے جاتے. اب ہمارے حضرت علیہ السلام کیسے صورت پہ آئے دیکھیے، اے سی بھی نہیں، فین بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا نہیں، کوئی چیز نہیں. ایسی ویران جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت علیہ السلام کو لے کے آپ کی کہاں پر چھوڑ دیے؟ سبحان اللہ، کہاں پر چھوڑ دیے؟ مکہ میں لے کے آپ کے چھوڑ دیے. کعبۃ اللہ کی جگہ کیا تھی؟ کچھ اتنی بڑی جگہ
ताकि अल्लाह तबारक तआला को वहाँ पर काबा बनाना मकसद था। उसी से अल्लाह तबारक तआला को बहुत सारी सुभान अल्लाह नस्ल को फैलाना मकसद था। ये जो हिस्ट्री है ना, ये माशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की हिस्ट्री है। अभी तो ये फुसफी कहना नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रांसलेट नहीं देखिए, फुसला कुछ सीधर आता रहा समझाने के लिए मेरे को याद था सेकंड क्लास के फर्स्ट क्लास में कहना पड़ता, ठीक है ना। चलिए फायर तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत को तस्लीम के लिए हर तरफ ही सैर करते। अच्छा कि आप वहाँ पर तशरीफ लेके गए, इस तरफ भी तशरीफ लेते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी का नाम क्या था? सारा अलैहिस्सलाम। वो मानसून हुआ के मिस्र के बादशाह को सारा अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत फासलों थी। अब नीयत उसकी खराब हो गई और वो नीयत खराब करके सारा अलैहिस्सलाम को कहाँ बुलाया? अपने दरबार से बुलाया ताकि उनके साथ गलत बात पड़े। सारा अलैहिस्सलाम नेक थी, कितनी नेक थी वो अल्लाह तबारक तआला से हुआ करी न थी। तो वहाँ पर उसके हाथ क्या हो गए यार, फारिश का अटैक्स हो गया उस, फिर वो बात कुछ भी कर वही समझ, ठीक है। तो कोई चीज नहीं कर सकता, लिहाजा पता से छोड़ दिया तो सारा अलैहिस्सलाम और छोड़ते हुए इसको दिया इस साथों यानी हाजरा अलैहिस्सलाम की। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद भी थी। सारा अलैहिस्सलाम कहे कि हाजरा से निकाह कर लो ताकि आपको कोई औलाद। हाजरा से निकाह कर ली है तो सुभान अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम को बच्चा होने की वजह से हाजरा अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा सुभान अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहब्बत कर देना, ठीक है। सो अब क्या हो तो सारा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सकती और क्या कहे कहीं कुछ जिंदा कर सकते। और अल्लाह तबारक तआला की भी कि सारा हाजरा अलैहिस्सलाम को लोग जाके कहाँ पर छोड़ते? अरब की जगह छोड़। अल्लाह का हुक्म हुआ लेके जाके सुभान अल्लाह कहाँ पर छोड़ दिया? वो फलस्तीन लेके जाके छोड़ दिए, यानी मस्जिद मुकर्रमा साहबा सुल्तान के फरीर में छोड़ दी। अब उस तबीर वाक़या है आज सबको मालूम हो कैसा कैसा हाजरा अलैहिस्सलाम समझ सके और ये वाक़या अब इंशाअल्लाह क्लास में देखें, ठीक है। और सुभान अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम के सुभान अल्लाह बेटे बड़े हुए, वहीं पर पले हुए बड़े हुए, ठीक है। वहीं पर बड़े होने के बाद वहीं पर असली भी सीखते हुए और आपकी शादी किसकी हुई? जो हम के सरदार मुजाहिद अमर की साहबजादी से हुई। पहली शादी हुई थी, वो जो पहली शादी हुई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने आए थे एक बार अपने बेटे किंतु इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे तो कहने लगे बहू से कि घर के हालात कैसे हैं। बहू ने शिकायत शुरू कर दी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जब इस्माइल आए तो पहला चौकस बदल दे। न इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस खातून ने कहा कि कोई शख्स आएंगे और उन्होंने कहा चौकस बदल दे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गया तेरे वालिद थे और यानी कहे कि बीवी को तलाक दे, तो बीवी को तलाक दे। क्यों तलाक दिए? कौन इसके ऊपर गौर करेंगे, यानी ताशुकर बीवी और नबियों की बीवी ताशुकर नहीं होती। नबियों की बीवी कैसी होती है? नेक होती है। और दूसरी शादी किससे की है? जुरहन के सरदार ताज उमर की साहबजादी से की। जुरहन के सरदार का नाम क्या था? मुजाद बिन अमर, और उनकी साहबजादी का नाम क्या था? और उनकी साहबजादी से की। सिर्फ इतना ही है, दान से दिया उनकी साहबजादी से शादी। अब उनकी साहबजादी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 लड़कियां हुई। कितने लड़कियां हुई याद रख। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह बहुत आसान क्लास को पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लास में थोड़ा सा 12 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? सुभान अल्लाह। नाम क्या है सरकार का? मुजाद बिन इस साहबजादी यानी उसकी बेटी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 12 बेटे हुए। 12 बेटे के फजीलत वजूद में आए। अब हर बेटा दूसरी जगह रहने लगा तो उनकी हिस्ट्री तब से, ठीक है। 12 बेटे थे ना, 12 बेटों में हर बेटा अब कहाँ कहाँ रहे उनकी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उस खैदार की औलाद, खैदार कौन है?
ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد حکمرانی سے محبوب رہی. حکمرانی سے یعنی ماشاء اللہ تاریخ میں لکھ دیا گیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی آپ کو مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فن حد پر آپ کو قرآن اور حدیث میں لکھی پیسہ بیٹھتے تھے، پیسہ کھاتے تھے، آپ کی نعت مبارک کیسی ہے، آپ مبارک سیٹتے ہیں، بال مبارک کیسے کسی کی ہسٹری اتنا نہیں ملیں گی جتنی ہسٹری ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لکھی. تو پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا اس دور میں تو بہت ضروری ہے، اس فتنے کے دور میں. ٹھیک ہے، جو دشمن بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دشمن جو ہمارے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد. ٹھیک ہے، دشمنوں بھی ہے نا ہر طرف ہے، اور ابھی بھی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بھی بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کتنا نہیں سنے، اتاری بچ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بھی کیے تھے، اللہ تعالیٰ کو بہت بری سزائیں بھی دیے، دنیا کے اندر رسوا بھی کرے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو لوگ ہے سواد اور حدیث. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہم یہ قبیلے کی سردار کی بیٹی استاذ کی نمن کی بیٹی سے جو شادی کی، ان سے 12 بیٹے ہوئے. اب 12 بیٹوں کے 12 قبیلے وجود پہ آئے. اب 12 قبیلوں میں ایک بیٹے کا قبیلہ اللہ تبارک تعالیٰ بچا دیے پھر. اب زمانہ اب جاری بہنوں نسل در فصل ہو کے کام کا نہیں چلے جب. تو قیدار کی اولاد مختاری سے محروم نہیں. قیدار اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اور قیدار کی نسل پوری سبحان اللہ سبسہ مکرمہ میں پھیلتی نہیں. کہاں پر پھیلی؟ مکہ مکرمہ میں پھیلتی نہیں. یہاں تک کہ ادناس تک جا پا، یہاں تک کہ کہاں تک پہنچ گئی؟ ازباد تک جا پا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میں بہت ہی اچھی قصص میں آیا ہوں، اچھے نسب پاکیزہ نسب میں آیا ہوں. یعنی میرے دادا بہت اچھے، میرے پردادا بہت اچھے، میرا پورا نسل بہت اچھا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، پھر پیغمبر کے بیٹے پیغمبر یادی اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کے صبح نسل پھیلتی رہی. پھر نسل جب پھیلتی رہی تو نسلوں پہ فون بناتے رہو. سبحان اللہ. کون آئے؟ حسین آئے. حسین کے بارے میں آپ سنے ہو کہ آپ تو وہاں سب سے دادا ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، کون سے دادا ہے تو ہم آگے دیکھتے شان. تو حسین بھی کیا کرتے تھے؟ بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے. کعبۃ اللہ کی چابی ان کے ہاتھوں پہ تھی، اور ہاشم نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے. سبحان رکھا، اور بہت ہی اعلیٰ خدمات دی اللہ تبارک تعالیٰ. کیا اعلیٰ خدمات کی انشاءاللہ سیکنڈ کلاس میں دیکھیے شان. بس اتنا جان لیجیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا. جب قبائل کو چنا، قبیلے تھے نا، قبیلہ قریش، قبیلہ بنو تیم، قبیلہ بنو عدی، کس نے قبائل پڑھتے رہے ہم عشر مبشرہ میں. ٹھیک ہے، تو قبائل میں بھی اچھے قبیلے کو چنا. کون سے قبیلے کو چنا؟ قریش قبیلے کو چنا. بہت ضروری ہے یاد شروع سے دیکھتی ہے. کہاں پر آئے؟ مکہ کے آئے. مکہ 70 میٹر میل کے اوپر پھیلا ہوا ہے. 10 لاکھ پہ 13 لاکھ مربع ہو گئے. مکہ میں کیا آئے؟ کیوں آئے ہمارے نبی؟ اس لیے کہ اصلہ کے 10 سیدھا 19. ٹھیک ہے، اور کون سے قبیلے میں آئے؟ قریش کے قبیلے میں آئے. بہت قبیلے تھے، لیکن کوئی اپنے قبیلوں کی چھوڑ کے قریش کے قبیلوں میں آئے. اور کیسے کو پیارے نبی کے دادا بہت اچھی سودا پردادا بڑے بڑے اللہ تعالیٰ صاحب تھی. حسین سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ صاحب دیے، حاشق سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ صاحب دیے، مطلب سے بھی بہت بڑے کام دیے. ٹھیک ہے، کیا کیا کام لیے آپ شاردہ بیسک کلاس میں ضرور دیکھیے شار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہم کو یاد کرتا نہیں.
نسب نامہ کیا ہے پیاری بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ سب کو بھیجی، آپ سب کو ایک میپ بھیجی تھی، یعنی سعودی عرب کا میں میپ بھیجی، گروپ پہ بھیجی، وہ میپ کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیتی۔ میں آپ کو گروپ پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ لکھ کر بھیجی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہم سب کو یاد رہنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اگر روزانہ میری کلاس شروع ہوتے سے پہلے پیارے نبی کا نسب نامہ پڑھی گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو 10 دن پہ نسب نامہ یاد ہو جائے گا۔ نسب نامہ کیا ہے پیارے نبی کا؟ مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن سعد بن زہری بن غالب بن فہر بن مالک بن بدر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن ابیاد بن مضر بن ندار بن عید بن عدنان۔ دیکھیے عدنان کس کے بیٹے آپ ہوئے؟ اللہ کے رسول اللہ عدنان کس کے بیٹے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے عدنان۔ عدنان سے بہت سارے قبیلے پہلے، عدنان کے بیٹے مار کے بیٹے نوران، ٹھیک ہے؟ تزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نضر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے والد کے بیٹے نوئی کے بیٹے صاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کناق کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بیٹے ہیں محرت کی۔ بہت اچھے نسل میں پیدا کیے گئے اللہ کے رسول۔ عبداللہ تو سبھی ہے۔ عبد المطلب کیا کرتے تھے؟ ہمارا جو زمزم کا کنواں پھٹ گیا تھا، اس کے اندر آگ دیا گیا تھا، زمزم کا کنواں ایجاد کیے۔ ہاشم کے ہمارے ٹکڑے کرنے والا، یعنی کیا کرتے تھے آپ؟ تو جو حج کے لیے آتے تھے ان کو کیا میٹھا شربت پلاتے تھے، اور زمین کے اوپر کے جو چرین فرید تھے ان کو بھی کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے۔ عبد مناف کی بھی بہت خوبیاں ہیں، قصی کی بھی خوبیاں ہیں، سب کی خوبیاں ہیں، تو بہت اچھا خاندان ہے، حسب اور نسب ہے۔ اندر یہ پیدا چاہیے اللہ کے رسول کا حسب۔ اب آج کل جو یوٹیوب پر آدم علیہ السلام سے جو حسن سے بتاتے ہو غلط، اس لیے کہ اختلاف کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹا ہوا ہے، جس میں اختلاف پر ہم وہ بات وہی بیان چل، اب وہی بات کو بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت مستند ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ نسب نامہ یاد رکھنے کے بعد اور ایک چیز پیاری بتاؤ، آپ سے یہ بھی معلوم رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک شہر میں آنے سے پہلے رہتے، یہ مبارک شہر کے حالات بہت خراب، ٹھیک ہے؟ کیسے حالات خراب تھے؟ ہر گھر ایک فٹ، ہر گھر میں ایک فٹ پاتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اندازتے تھے، چھوڑتے تھے، کھاڑی گھوڑا فرانے کے اوپر لڑائی ہو جاتی، تلواریں نکل جاتی، دشمنیاں بہت زیادہ، بہت ہی خراب ماحول میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ شراب پینا کے اثرات ہوا، جوا کھیلنا کے اثرات تھا، عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، عورتوں سے منحوس سمجھتے تھے، اور ایک گھر کے اوپر جھنڈا گاڑ دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یہاں سے زنا کے لیے عورتیں ہوتی ہے، اور مرد سے جات کو عورتوں سے زنا کرتے۔ جب بچہ پیدا ہوتی تو عورت کیا کرتی تھی؟ مردوں کو ٹھہراتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ بچے کا باپ یہ، تو یہ باپ بن جائے، ٹھیک ہے؟ ایسی جائزیت، ایسی دور میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ بت پرستی کا دور تھا ہر طرف، تو سارے اس کو ہر ایک کا وہ کرتے تھے، ستنا بابت پھری کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ شراب پڑی ہوئی، شراب پیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ ترفوئی کر دیتے تھے، یعنی بیسا دفت کر دیتی تھی، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر پہ ڈاکٹر
تو بھی اس کو کیا کرتے تھے, نہیں جا کے تعداد آتے تھے. کسی کا بت وہ کیا تھا, کسی کا بت اس کا کسی کا تائلا تھا, ہر گھر پہ ایک نیا نیا بت تھا. حتیٰ کہ سامسا بھی کتنے بت تھے, 360 بت تھے. ایسی جاہلیت میں اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے تھے علی گڑھ, ٹھیک ہے. اور کیسے تشریف لے کے آئے, یتیم تھی, کیسے بھی شابہ, وہ تو بہت ہی شاندار آسان تھی, لیکن وہ شروع پہ اس پہ کیا ہوتی ہے, بہت ٹف ہوتی. اور کیا کرتے تھے جاہلیت کے بعد میں, اگر پرندے کو اڑاتے تھے, پرندے کو اڑانے کے بعد کیا سکتے, اگر وہ رائٹ سائڈ کو طرف اڑ کے گیا تو وہ اچھا اخان کر سکتے, اگر وہ لیفٹ سائڈ اڑ کے گیا تو اس کو پھنکو, اس کو بات کر, ٹھیک ہے. تو ایسے ایسے کے اندر چلن تھی جس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کتنی مشقتیں اٹھائی, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھائے, مشقت اٹھائے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی علو کرتے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلد بات کرتے, جس میں کیا ہوتا ہے, شرکی الفاظ ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ بہت تکلیف اٹھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو بہت محبت سے اٹھائی. ایسی محبت کرنا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے ہسبینڈ سے بھی زیادہ, اپنے بچوں سے بھی زیادہ, اپنی امی سے بھی زیادہ, اپنے ابو سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے کرتا ہے. پہلے محبوب ہستی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی, اس کے بعد محبوب ہستی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا. اتنا جو جانے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پوائنٹ یاد رکھ, اور سی کنٹری سے کہتے ہیں وہ کنٹری سے مربع کرتے ہیں, اور عرب کو جزیرہ عرب کو کہتے ہیں, بحر عرب کو کہتے ہیں نات پہ کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسلامہ یاد رکھ, پورا یاد رکھا, سیالی بناؤ. ہمارے رسول ہے, ہمارے نبی ہے, اپنا نصب نامہ یاد پسند, لیکن رسول اللہ کا نصب نامہ یاد رکھ, تھوڑی محنت رکھتی. ہر رسول اللہ کا پہلو یاد رکھی, تیرت سطحت پہلو یاد, زمانے جاہلیت پہ نصب ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابھی وہ انشاءاللہ بہت ہی آسان ایک نیکسٹ کلاس میں پڑھی آتی ہے شان. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ الفاظ آپ کو سنانا چاہتی ہوں. بہت مستفیٰ سرکار عالم, یہ تو اللہ کا وہ خود پہ حسب, جہاں کے واسطے رحمت ہی رحمت ہوئی, طرافہ ذہن فانی اور شفقت میں, بہت رحمت للعالمین ہے, بہت رحمت دنیا وہ دی ہے, جو ان کے راستے پر چل رہا ہے, جو ان کے راستے پر چل رہا ہے, اللہ کی رحمتوں میں پڑ رہا ہے. رسول پاک وہ قرآن دائے کہ جس پر جنس و جن کی عبادت آئے, سعادت کا فضانہ داد دیوانا, فیض کا بہانہ ساتھ بانا. اللہ کی رحمت نازل ہو مجھ پر اور ان کے آب اور اصحاب پر.